بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، آج کا بیان دین کے راستے پر چلنے پر ابتدائی تکالیف کے بارے میں ہے۔ سامعین کرام، دنیا بھر کے انسانوں کی کامیابی اللہ نے دین میں رکھ چھوڑی ہے۔ دین والا کامیاب ہوگا اور بے دین والا ناکام ہوگا، یہ حتمی فیصلہ ہے۔ اللہ کا دونوں جگہ دین ہوگا تو اللہ کامیابی دیں گے۔ وقتی طور پر دین پر چلنے میں آدمی کو تھوڑی سی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، اور یہ تو مزاج ہی ہے کہ دنیا میں بھی ابتدا میں بھی تھوڑی سی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ جیسے زراعت کرنے والا، تجارت کرنے والا، یہ سب ابتدا میں تکالیف اٹھاتے ہیں، تو اللہ کے لیے ابتدا میں تکلیف اٹھائے تو یہ ضابطے کے خلاف بات نہیں ہے۔ اللہ کے لیے آدمی تکلیف کب اٹھاتا ہے؟ جبکہ اس کے دل میں اللہ کے خزانے کا یقین ہو۔ دین کی نسبت پر تکلیف اٹھانا اس وقت آسان ہوگا جبکہ اللہ کا محبوب بنے، آدمی یقین دل میں پیدا ہو جائے تو دین کی ہر تکلیف میں لطف آئے گا۔ اسی طرح صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسفار کے بارے میں ملاحظہ کریں کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین کی نسبت پر تکلیف اٹھانے میں ہی بہت لطف آتا تھا، پھر سفر بھی بہت مستقل ہوتے تھے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 سفر ٹڈیاں کھا کر کیے۔ بعض سفر ایسے بھی ہوئے کہ ان کے جوتے مبارک پھٹ جاتے تھے اور کپڑے باندھ کر سفر کیا، اس لیے اس سفر کو ذات الرقہ کہتے ہیں۔ اور بعض سفر ایسے بھی ہوئے کہ ایک سواری پر 10 آدمی سوار ہوتے تھے باری باری سے، لیکن ان سفروں میں جن کے دلوں میں کھوٹ تھا ان کے قدم نہیں بڑھتے تھے، اور جن کے دلوں میں کھوٹ نہیں تھا ان کو لطف آتا تھا۔ اسی طرح نفاق سے بھی ڈرتے تھے۔ نفاق سے بے خوف منافق ہوتا ہے، نفاق سے ڈرنے والا ایمان والا ہوتا ہے۔ کسی بھی ایمان والے کو کبھی بھی اپنے کارنامے پر الزام نہیں ہوتا۔ اصل چیز یہ ہے کہ ہم کام کرنے والے کو یہ دیکھتے ہیں جس سے فخر پیدا ہوتا ہے، اور زیادہ کام کرنے والے کو یا دیکھے گا تو ندامت پیدا ہوگی۔ اب شیطان کام ہی کرنے نہیں دیتا اور بعض پر ایسے حملے کرتا ہے کہ نکلنے ہی نہیں دیتا، اور کام کرنے والا اگر ہے تو عجب پیدا کر دیتا ہے۔ یہ دونوں بھی کام سے گئے، دوسرے کے بارے میں حسن ظن ہو اور اپنے بارے میں سوچے کہ کہیں عجب تو پیدا نہیں ہوا۔ کامیاب وہ آدمی ہے جو کام کر کے نادم ہو، نادم بھی اتنا ہو کہ مایوس ہو جائے، اور مایوسی کفر ہے۔ مایوس نہ ہو کہ یہ معنی ہے کہ اللہ سے امید رکھے، اور امید رکھنے کا یہ مطلب نہیں کہ کام نہ کرے اور کہے کہ اللہ ہی کرنے والے ہیں اور وہی کرے گا۔ بعض مرتبہ شیطان یہ کرواتا ہے کہ کام دوسرے کریں اور نام اپنا کرواتا ہے۔ ہماری اصلاف کرتے تھے اور چھپاتے تھے۔ سامعین کرام، دانا چھپنے والا ہی اگتا ہے، یعنی کسی بھی سبزی یا پھل کا بیج جتنا زمین میں چھپتا ہے وہ اتنا ہی اگتا ہے، یعنی گٹلی جتنی چھپتی ہے زمین میں اتنی ہی اگتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کام کرو اور اس کو چھپاؤ۔ جب آدمی میں یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ میں اصول کو مانتا ہوں اور میں تقریر کرنا جانتا ہوں، تو گویا یقین اللہ کی ذات سے ہٹ کر اپنی ذات پر آ گیا، اور یہی یقین کی کمی ہے، اور یقین کی کمی پر اللہ کی مدد ہٹ جاتی ہے۔ دین کے پھیلنے کی شرطیں ہیں۔ دین تو اللہ پھیلائیں گے، لیکن اس کے لیے 3 شرطیں رکھی گئی ہیں۔ ایک تو جان کی قربانی، دوسرے مال کی قربانی، تیسرے اعتماد اللہ پر ہو اور اپنے پر نہ ہو۔ قربانی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر نہ ہو، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر قربانی ہو۔ اعتماد اللہ پر ہو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کامیابی کا یقین ہو۔ اور فرمایا کہ جس کی جان کی قربانی ہو اس کے مال کی قربانی بھی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ کسی کا مال اور کسی کی جان، بعض مال لگانے تیار ہیں اور بعض جان لگانے تیار ہیں، یہ دونوں غلط ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ جان بھی تمہاری اور مال بھی تمہارا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ غربت میں بھی بہت غریب تھے۔ حضرت سعد بن وقاص فاتح ایران تھے۔ 3 دن کا فاقہ تھا، کسی کام سے باہر گئے تو کھڑکھڑاہٹ کی آواز آئی، دیکھا تو جانور کی کھال تھی، اس کو صاف کر کے جلایا اور راکھ بنا کر اسی کو کھا لیا، اور اسی پر 3 دن گزر گئے اور اسی سے ایران فتح ہوا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتوحات کا مقصد اس علاقے میں دین کا پھیلانا تھا۔
ملک و مال کے دلدادہ اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نہیں تھے، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جتنے بھی سفر ہوئے ہیں وہ ملک و مال کی نسبت پر نہیں ہوئے بلکہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کی نسبت پر ہوئے۔ تو جو کلمہ بلند کرنے کی محنت کرے گا تو اس کو اللہ بلند کرے گا۔ دنیا کے ساز و سامان کی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی حیثیت نہیں تھی، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی نہیں تھی۔ اسی لیے حدیث و قرآن میں دیکھیں تو آخرت کے تذکرے زیادہ ملیں گے، دنیا کا تذکرہ خال خال ہی ملے گا۔ یہ قابل تذکرہ چیز نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا نہیں ملے گی، بلکہ اللہ دنیا بھی بنائے گا۔ اللہ اس کی دنیا بنائے گا جس کا مقصد دنیا بنانا نہ ہو۔ اسی طرح صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت ملک و مال کی نہیں تھی۔ جتنی آیتیں جہاد کے بارے میں آئی ہیں اس میں ملک و مال مقصد نہیں تھا، بلکہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد ملک و مال نہیں تھا۔ دوسروں کا ملک و مال کیا لیتے؟ جب مکہ فتح ہوا تو مکہ کا مال، زمین و مکان جو ان کے اپنے تھے، ان کی جاگیریں بھی تھیں۔ تو جب مکہ فتح ہوا تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جس مکان کو اللہ کی نسبت پر قربان کیا اب ہم وہ لینے کو تیار نہیں ہیں۔ جو اپنا لینے کو تیار نہیں وہ دوسروں کے مکان کیا لیں گے؟ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نابینا تھے، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گزارش کی کہ مدینہ میرے لیے نیا مقام ہے اور بغیر رہبر کے چل نہیں سکتا۔ اگر مکہ مکرمہ کا مکان دلوا دیں تو میں آسانی سے رہ سکوں گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے قریب بلا کر کہا، اگر چاہو تو دنیا والا مکان دلا دوں جو موت پر چھوٹ جانے والا ہے، یا پھر وہ جنت کا مکان دلا دوں جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ تو کہا کہ اب تھوڑی سی تکلیف اٹھا لیں گے لیکن آخرت میں جنت کا مکان ہی چاہیے۔ سامعین کرام، ذرا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادگی بھی ملاحظہ کیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا کنٹرول کیا کہ مکان بھی سادہ، کھانا بھی سادہ، کپڑا بھی سادہ، اس میں تبدیلی آنے نہیں دی اور اپنے زمانے میں پکا مکان بننے نہیں دیا۔ زندگی میں سادگی ہی رہی، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفات کو اللہ بھی بیان کرتا ہے کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ اگر ان کو زمین بھی مل جائے تو ان کا کام نہیں بدلے گا۔ ان کا کام کیا ہے؟ نماز کا قائم کرنا اور زکوٰۃ کا ادا کرنا، برائی سے روکنا، اچھائی کا حکم کرنا۔ حکومت کا ہاتھ میں آ جانا درد سری ہے، اور دعوت دین میں لگنا، عبادت میں لگنا یہ دل کی بہار ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکومت اور زمین بھی ملی، اور دعوت کے ذریعے لوگوں کے قلوب اللہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ اسی طرح دین کے پھیلنے کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ اللہ ہی دین کو پھیلائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو اہل باطل ہیں یہ چاہتے ہیں کہ منہ کی پھونک سے ہدایت کے نور کو بجھا دیں گے، تو اللہ تو نور کو مکمل کر کے رہے گا۔ خواہ دوسروں کا برا لگے، اللہ کے وعدے مشروط ہیں۔ جیسے زمین سے اناج کا دینا یہ اللہ کا کام ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہل کا چلانا، بیج کا بونا یہ انسان کے ذمہ ہے۔ اسی طرح آپ نے بیوی کو خرچ نہیں دیا اور جماعت میں چلے گئے تو اللہ کا ایک حکم ٹوٹا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیویوں پر ہم نے اپنی بیویوں کو قیاس نہیں کر سکتے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیویوں نے فاقوں کو جھیلا اور اپنے حق کو معاف کیا تاکہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کی محنت کر سکیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیوی کی گرفت میں اتنا آ جائے کہ دین کے لیے 4 ماہ کا نکلنا بھی نہ ہو۔ دیکھیں کہ اللہ کے جتنے وعدے ہیں وہ کام کے ساتھ ہیں۔ اونٹوں کے زمانے میں امت نے وہ کام کیا جو اس امت کا مقصد حیات تھا، تو اللہ تعالیٰ نے قیصر کسریٰ کو قدموں میں لا کر ڈال دیا۔ ہماری 2 شاخیں ہیں کہ ایک یہ کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، دوسری شان یہ ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ بندے ہونے کے اعتبار سے بندگی ہمارے ذمہ آئی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی وجہ سے دین کی دعوت کا کام بھی ہمارے ذمہ آیا۔ تاریخ اس بات کو بتاتی ہے کہ سارے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کا کام کرتے ہیں اور دنیا کو بقدر ضرورت کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ اس کے 2 پہلو ہیں، ایک منفی پہلو اور ایک مثبت پہلو۔ منفی پہلو یہ ہے کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ دوسری بات یہ کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا تو ہم کو نبیوں والا کام کرنا ہوگا۔ نبی کو اب اس لیے نہیں بھیجا جائے گا کیونکہ امت اس کام کو کرے گی۔ 100% صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کام کو کیا ہے۔
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे इमाम और जो इनकी नियत और वो हमारी नियत, तो हमें उस जगह काम करना है जिसमें जितनी इस्तिताअत होगी वो कबूल कर लेगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई आदमी मर नहीं सकता जब तक कि मुक़द्दर की पूरी रोज़ी हासिल न कर ले। आगे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा दिया कि तलब रोज़ी मुख्तसर करो, इख्तिसार करो, ख़त्म तो मत करो, ख़त्म करोगे तो रहबानियत उसी में लग जाओगे, और नफसानियत और कम लगोगे तो मुजाहिदा, इस्लाम मुजाहिदा चाहता है। साहबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने भी कारोबार किया मगर बक़द्रे ज़रूरत, बाकी पूरी कुव्वत दीन की मेहनत पर लगाई। साहबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने दीन की मेहनत की तो गरीब भी थे और अमीर भी थे। गरीब ऐसे के चमड़े की राख पर 6 दिन गुजर गए, और मालदार ऐसे के हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का विरसा 3 करोड़ था। तकरीबन सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कारोबार को मुख्तसर कर लिया। इनमें से गरीब भी थे और अमीर भी थे, और हम में से भी गरीब भी हैं और अमीर भी हैं। मुक़द्दर का उनको भी मिला और हमको भी मिलेगा। सामईन कराम, दीन के लिए अल्लाह ने कभी चारवाह की तश्कील नहीं की, बल्कि अल्लाह ने पूरी जान और माल को ख़रीदा है। जान और माल खुदा की अमानत है। अल्लाह को अल्लाह की मर्ज़ी पर इस्तेमाल करेंगे तो बदले में जन्नत मिलेगी। सामईन कराम, अगर आपको आज का बयान पसंद आया है तो आप अपने चैनल फ़ज़ाइल इस्लाम को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। शुक्रिया।